دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ تو سرکار کی گلی میں جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ میں عاشقان رسول سکھاتے ہیں، صحابہ کرام بزرگان دین کا انداز کرتے ہیں۔ چند واقعات سنتے ہیں۔ ابھی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس حدیث کے یا اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے، اور ایک بدو جو تھا، گاؤں کے جو لوگ ہیں مدینہ منورہ سے دور کے، وہ حاضر ہوئے اور نبی پاک کی قبر انور اس نے دیکھی تو فرط محبت سے اس نے آپ کو قبر انور پر گرا دیا اور اس کی خاک سر پر ڈالی اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ یعنی آپ انداز دیکھیں، اور یہ راوی کون ہے؟ مولا علی، یعنی اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس واقعے میں وہ کوئی قباحت محسوس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ اب قبر انور سے آواز آتی ہے، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، اس آیت کا دربار رسالت سے حاضری کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہا گیا نا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں، تو اعلیٰ حضرت امام رسول نے تو بہت واضح کر دیا نا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدا۔ یعنی اللہ تیری مہربانی، تو نے ایک آستانہ بتا دیا ہے کہ جہاں جا کر ہمیں معافی مانگنی ہے، بھیک مانگنی ہے۔ اور ایک اور جگہ تو اس آیت ہی کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، ایسے ہی نہیں آئے، حضور آپ نے بلایا ہے، اور جاؤ کا ہے گواہ، قرآن نے کہا ہے کہ محبوب کے در پر چلے جاؤ۔ تو پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اب ہم آ گئے ہیں تو آپ تو رد تو نہیں کرنا۔ تو یہ ایک انداز ملا نا کہ دربار رسالت میں جانا ہے، اور کس لیے جانا ہے، what will be the focus، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ بخشش لینی ہے اللہ سے، ہم نے توبہ کرنی ہے، اور نبی پاک کے در پر جا کر رب سے عرض کرنا ہے کہ اللہ ہم آ گئے ہیں، اب تو کرم فرما دے، اور یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش فرما دے۔ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یہ نبی پاک کی ظاہری حیات کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر آج بھی کوئی روضہ رسول پر جا کر نبی پاک سے عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور میں آ گیا ہوں آپ کے در پر، اور آپ سے ہی سنا ہے، آپ کے رب کا فرمان آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، تو اب آپ ہماری توبہ کے لیے سفارش کیجئے، پھر نبی پاک استغفار فرمائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے حاضری مدینہ کا۔ ہمیں پہلے فوکس یہی کرنا چاہیے، بلکہ بزرگان دین یہ فرماتے بھی ہیں کہ مدینے جا رہا ہوں کی بجائے نبی پاک کے پاس جا رہا ہوں، حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ بلکہ ایک بزرگ ملے تھے مدینہ شریف میں، کہتے ہیں بعض اوقات ایسی باتیں کچھ لوگوں سے سن لیتے ہیں کہ انسان بالکل نئی جہت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا مدینے آیا کرو تو نبی پاک سے ملاقات کی نیت کے لیے آیا کرو کہ میں نبی پاک سے ملنے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ایک اور انداز بتایا تھا کہ آپ جب بھی دربار رسالت میں جائیں تو سلام پیش کر کے تھوڑا سا انتظار کریں، نبی پاک جواب عطا فرمائیں۔ سبحان، آپ یہ کیفیت بنائیں کہ مجھے جواب چاہیے، اور پھر آپ کہیں حضور میں آپ کا مہمان ہوں تو میری مہمان نوازی کہاں ہے۔ اب یہ وہ باتیں تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ اس انداز سے ہمیں باتیں بتا رہے تھے۔ آپ اس انداز سے کبھی آ کر دیکھیں اور اس انداز سے آپ بات کر کے دیکھیں دربار رسالت علیہ السلام۔ ایک اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے مزید آپ کو اندازہ ہوگا کہ بزرگان دین کا کیا انداز ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا علیہ السلام کے روضہ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا رب عز و جل، میں نے تیرے حبیب مکرم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا۔ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں پیارے آقا کے دربار میں جا کے۔ حاتم اسم چھوٹے بزرگ نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، آسمان ولایت کے ستارے ہیں۔ ان کو آواز آتی ہے، اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی پاکیزہ تربت کی زیارت دی جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ عز و جل تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کا دیدار کیا۔ غور کیجئے کہ بلایا اسی لیے تھا، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ یہ حاضری نصیب والوں کو ملتی ہے، یہ ملی ہی اسی لیے ہے کہ وہ بخشش کرے، یہ مغفرت کا سفر ہے۔ لیکن کیفیت بھی تو یہ ہو نا
کہ آپ وہاں جا کر بس اب یہ سوچ کر جائیں کہ بخشش لے کر آنا ہے، شفاعت لے کر آنا ہے، وہاں بار بار نبی پاک سے عرض کرنا ہے کہ حضور اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، میں شفاعت کی خیرات لینے اس کا سوال کرنے آیا